اس وقت ان کی آنکھ صحیح تھی، ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ رمضان کے اینڈ میں ان کو کھانے میں کچھ دیا اگین، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں بڑا درد شروع ہو گیا اور ان کو جیل میں شہید کر دیں گے. بس اور تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ٹارچر کر لیں گے اور کر رہے ہیں، بہت تکلیف دے رہے ہیں. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آرمی جن کے انڈر جیل ہے ان کو پتہ نہ ہو اور دوسری کوئی پارٹی کچھ بھی تھرڈ پارٹی کر سکتی ہے کہ وہ اس طرح کا ٹارچر کر رہے ہو. لاسٹ ان کی پہلی سرجری ہوئی ہے، اس سے 10 دن پہلے سے ان کی آنکھ کا پردہ پھٹ گیا تھا. ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بکا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مس مریم ریاض بھٹو. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ عمران خان صاحب کی اہلیہ کی بہن ہیں. اس وقت بشرا بی بی جیل میں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، خبریں مختلف آ رہی ہیں. کیا سچویشن ہے اور ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک ان اناؤنسڈ ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کہا گیا تھا ملاقات کروائیں گے، نہیں کروائی. ساری سچویشن کیا ہے اس وقت؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا بات کرنے کا. سچویشن وہی ہے کہ ظاہری بات ہے، بی بی کا جس طرح سے آپ کو معلوم ہے سرجری کرائی گئی، آنکھ کا کیا حال تھا، کس طرح ان کو میڈیکل کیئر نہیں ملی، بالکل خان صاحب کی طرح ڈیلیڈ کہ جب تک ان کا پورا ریٹنا ڈیٹیچ نہیں ہو گیا. پھر ارجنٹلی پھر سرجری کرا کے ہاسپٹل میں لے آئے، ہاسپٹل سے کچھ گھنٹے میں لے آئے، آدھا گھنٹہ فیملی سے ملاقات کرائی اور اس کے بعد نہیں کرائی. اور پھر جب ملاقات کے لیے پٹیشن کی تو جی آپ کو پتا کہ اٹارنی جنرل نے کورٹ میں جا کے یہ کہا کہ وہ ملاقات کرتی ہے فیملی، میں ٹویٹس کر دیتی ہوں، ملک میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے تو اس لیے ملاقاتیں بند کر دی. مطلب جسٹ امیجن کہ میری ٹویٹس کی وجہ سے ان کی ملاقاتیں بند کر دی. تو پھر فیملی نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کسی سے بھی نہیں کریں گے، تو ملاقاتیں کرنے دیں. لیکن ڈسپائٹ دیٹ، اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی ملاقات نہیں کرنے دی گئی. لاسٹ ویک بھی فیملی ویٹ کرتی رہی، اس سے پہلے بھی، مطلب اس کے بعد سے ہر ہفتے میں جو ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے اس پہ جاتے رہے، لیکن ملاقاتیں نہیں کی. اور جہاں تک لاسٹ ملاقات ہوئی تھی بی بی سے تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی. یہ سیکنڈ تھی آپ بریف ملاقات جو سرجری کے بعد ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ ان کی دوسری آنکھ کی بھی سرجری کرائی انہوں نے، ہم سب کو، لائرز کو، کسی کو بھی بتائے بغیر. اور ان کو بڑی تکلیف تھی، اس وقت بھی آنکھ میں ٹانکے تھے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب لاسٹ ان کی پہلی سرجری ہوئی ہے اس سے 10 دن پہلے سے ان کی آنکھ کا پردہ پھٹ گیا تھا اور وہ چیخیں مار مار کے روتی رہیں اور کہتی رہیں کہ مجھے میڈیکل کیئر پرووائڈ کی جائے، لیکن ان کو نہیں کیا گیا. ان کی پوری آنکھ ہی نظر چلی گئی. اور اس میں جو سب سے مین کلپریٹ ہے وہ ایک وہاں پر عورت ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، نیوز جیل میں ان کا کوئی رول ہے. شی از این 18th گریڈ آفیسر. اور جو بی بی کو میڈیکل کیئر نہیں پرووائڈ کی گئی بلکہ جو کسٹوڈیل ٹارچر میں کہتی ہوں، تھرو ڈینائل آف میڈیکل کیئر، اتنی تکلیف کے باوجود، تو اس کی جو کلپریٹ ہے وہ یہ خاتون ہے. آئی وش کہ مجھے اس کا پورا نام معلوم ہوتا، بٹ وی ول بی فائلنگ کرمنل نیگلیجنس کیس اگینسٹ ہر. کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک جو ہے حکومت کے ملازم ہو کے آپ کا جو ہے فرض بنتا ہے کہ آپ پرزنرز کی کریں کیئر. آپ کسی کے کہنے پہ بھی چاہے ان کو ٹارچر کر رہے ہوں، لیکن الٹیمیٹلی تو آپ کی رسپانسبلٹی، کیونکہ آپ کی کیئر میں پرزنر. تو یہ تو بریف ہے، لیکن اگر آپ کو اور ڈیٹیلز چاہیے تو میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. ابھی ملاقات جو کروانے کا کہا گیا تھا کہ ملاقات کروا دیں گے، آپ کوئی بات باہر نہ کریں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ باہر بہت لیٹ آیا اور ملاقات پھر بھی نہیں کروائی گئی. یہ کس کی طرف سے کنوے کیا گیا تھا اور کیسے یہ کمیونیکیشن ہوئی اور پھر کیوں نہیں ملاقات کروائی گئی جب مسئلہ تھا کہ آپ باہر بولتے ہیں، آپ وہ کہا گیا کہ نہیں بولیں گے؟ پھر یہ ساری سٹوری کیا ہے؟ جی، جو دوسری سائڈ ہے انہوں نے ہمارے لائرز کو بولا، فیملی تک پیغام پہنچایا کہ ریزن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اٹارنی جنرل نے تو کورٹ میں آ کے بولا کہ میں بات کر دیتی ہوں. تو آپ سوچیں میری ایک ٹویٹ سے ملک میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، تو اس وجہ سے ملاقاتیں روک دی ہیں. تو پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ فیملی نے کہا اوکے فائن، ہمیں تو بی بی سے ملنا ہے. بی بی تو ویسے بھی سیاسی خاتون نہیں ہے، اور میری فیملی تو جب ان سے مل کے آتی ہے وہ تو کوئی بھی کبھی بھی سیاسی بیان نہیں دیا. اگر آپ میرے بھی ٹویٹس پڑھیں جو میں بشرا بی بی کے ریفرنس سے کرتی ہوں، تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ بشرا بی بی نے آج یہ پیغام بھیجا کہ ملک کو الٹا سیدھا کر دو یا یہ کر دو. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی طبیعت کیسی ہے. فیبرری میں جب ہمیں خان سے پہلی دفعہ ملاقاتیں انہوں نے الاؤ کی بی بی سے 3 مہینے کے بعد، تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہے. اچھا، اس وقت ان کی آنکھ صحیح تھی، ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ رمضان کے اینڈ میں
ان کو کھانے میں کچھ دیا اگین، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں بڑا درد شروع ہو گیا اور ایسا ایسا نظر جانی شروع ہو گئی، اور وہ کہتی رہی کہ میری آنکھ سے پانی بہت آ رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کوئی ہیلپ نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ بھی کیا کوئنسیڈنس ہے کہ دونوں میاں بیوی جیل کے الگ حصوں میں ہیں، اور ان کو یہ ہو جاتا ہے، اور پھر میڈیکل کیئر ڈیلیبریٹلی جیسے خان صاحب کو پرووائڈ نہیں کی گئی۔ تو اب آپ کا کوشچن یہ تھا کہ جی کس نے پہنچایا؟ تو پارٹی کے لوگوں نے، پارٹی کے لائرز نے فیملی کو کہا، فیملی نے کمٹمنٹ کی کہ جی آپ ہمیں ملنے دیں، ویسے بھی وہ تو بات کرتے ہی نہیں ہے باہر آ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم باہر سے ان کو کہیں گے مجھے کہ میں کوئی اس بارے میں ٹویٹ نہ کروں، بات نہ کروں، لیکن اس کے باوجود بھی فیملی کی ملاقات نہیں کرائے گی۔ اب میری فیملی وہاں سے لاہور سے جاتی ہے اتنے اتنے گھنٹے اس گرمی میں، ان کو باہر کھڑا رکھتے ہیں، لیکن یہ تو خیر ان کا جو ظلم بیوی کے اوپر ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ اتنا ان کا لوز ہو گیا، ویٹ کتنا کم ہو گیا ہے کہ میری جو بھانجیاں ہیں دے ور کرائنگ آفٹر میٹنگ ہر، کہ اتنی ان کی طبیعت خراب ہے اور اتنے وہ پین میں تھیں، اتنی وہ تکلیف میں تھیں کہ وی ڈونٹ نو، وی جسٹ فیل لائک، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک نیک عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے، اور ان کو سب کو پتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، ایوری ون نوز کہ ان کو جھوٹے مقدمہ میں رکھا گیا ہے، ان کی بیلز جان بوجھ کے ڈیلی کی جا رہی، ایوری ون نوز، اور پھر بھی وہ اس طرح کا جو ہے ہم سے سلوک کر رہے ہیں۔ یہ جو آنکھ کا معاملہ ہے، خان صاحب کی بھی آنکھ کو پرابلم ہوئی، پھر بشرا بی بی کی آنکھ کو بھی ہوئی، اور یہ تقریباً برابر ہوئی، کہ پہلے سے کوئی پرابلم ایگزسٹ کرتی تھی، کوئی آنکھوں سے پانی آتا تھا، کسی اور قسم کا کوئی مسئلہ تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں کو ایک ٹائم لائن میچ کر رہی ہے اور بیماری بھی میچ کر رہی ہے، اور پھر اس کا جو کیور نہ دینا اور اسے ڈیلے کرنا، یہ اسٹریٹجی کیا تھی گورنمنٹ کی طرف سے یا جیل حکام کی طرف سے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی، اور یہ کیسے ہوا کہ دونوں کو ایک ہی بیماری ایک ٹائم میں لگ گئی؟ یہ تو سارے ایکسپرٹس اور سارے لائرز اور سارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا کہ بی بی کی تو ایج میں بھی خان صاحب سے شی از مچ ینگر، ان کو کبھی آنکھ، میں تو گلاسز لگاتی ہوں تو کبھی گلاسز بھی نہیں لگاتی تھیں، ان کا مائنر سا شاید نمبر ہوگا، اور خان صاحب بھی ماشاءاللہ بڑی ایتھلیٹک تھے ڈسپائٹ ہز ایج، ان کو بھی کوئی ایشو نہیں تھا، اور پھر دونوں کو ایک ہی طرح سے ایشو ہوتا ہے، دونوں کو ڈینائی کیا جاتا ہے میڈیکل کیئر۔ یہ تو انلیگل کام کر رہے ہیں سارے، اور پھر کسی ایک کے اوپر بلیم کر دینا کہ جی ہم تو فوج کے انڈر ہیں اور ہمارا کچھ نہیں چلتا، اور ہمارے کوئی بریو ذمہ نہیں ہے، نہ وہ ججز جو بیل نہیں دے رہے، بیل کی اپلیکیشن نہیں سن رہے، نہ وہ آفیسرز جو جیل میں ہیں اور وہ اس طرح ان کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ اور بیوی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو خاتون ہے یہ باقی عورتوں کے اوپر بھی بہت ٹارچر کرتی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ اوپر بات جانے نہیں دے رہی تھی کہ بیوی کی طبیعت اتنی خراب ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب سینئر حکام کو پتا لگا تو ایکشن ہوا، لیکن یہ بات ہی نہیں اوپر جانے دے رہی تھی۔ تو اب یہ جو جیل کے اور جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے پلیئرز ایٹ پلے ہیں۔ میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آرمی جن کے انڈر جیل ہے ان کو پتا نہ ہو، اور دوسری کوئی پارٹی کچھ بھی تھرڈ پارٹی کر سکتی ہے کہ وہ اس طرح کا ٹارچر کر رہے ہو بیوی کے ساتھ۔ اٹ کوڈ بی اینی بڈی، میں تو کسی کو، یہ جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ اس کو چیک کریں، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے کہ ایک نیک خاتون کے ساتھ کیوں اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ ان کی کمرے میں اتنے کیڑے ہوتے ہیں، میں نے ان کو پوچھا کہ ان کی کمر میں کیوں درد شروع ہو رہی ہے اتنی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ قرآن پڑھتی ہیں رات کو نا، تو وہ ماشاءاللہ پوری رات قرآن پڑھتی ہیں تو وہ ٹیک نہیں لگا سکتی دیوار سے، کب دیوار پہ اتنے کیڑے ہوتے ہیں کہ جو چارپائی ہے انہوں نے وہ تھوڑا سا دیوار سے آگے کی ہے تاکہ، اور وہ ٹیک نہیں لگا سکتی۔ مطلب یہ کیا ہے ان کے، بجلی وہ پانی آتا ہے تو بجلی آپ کو پتا ہے کرنٹ آ جاتا ہے، 2-3 دفعہ ان کو اتنا الیکٹریکل شاک لگا ہے تو ان کو ایک لکڑی کا چمچہ دیا کہ جس سے سیل آف اینڈ آن کرنے۔ یہ کیا بکواس چل رہی ہے پاکستان میں؟ کین یو امیجن اگر یہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو آپ سوچیں عام قیدیوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ حیرت انگیز مطلب ہے کہ سبھی انسان ہے، کوئی عام خاص نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ایسی عورت جس کی بات پھر نیوز میں ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو باقی کس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کا الٹیمیٹ حل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہ دیکھیں، یہ تو ایک آپشن آیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ بات نہ کریں، آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں، آپ لوگ اس پہ ایگری ہو گئے۔ خان صاحب کی بہنوں سے میری بات ہوئی، وہ بھی اس چیز پر ایگری ہیں، وہ کہتی ہیں اگر ہمیں ملاقات کرواتی ہیں، جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد بات کریں، ہم اس حق سے بھی دستبردار ہوتی ہیں، ہم بھی بات نہیں کریں گی۔ اب تمام لوگ اس بات پر بھی ایگری ہیں کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے، آپ صرف ہمیں
جو ہمارے دو لوگ ہیں جو قید ہیں، بے شک کہ وہ سابق وزیر اعظم تھے یا کچھ بھی، جو عام قیدی کی طرح سے بھی ہیں، آپ صرف انہیں انسان سمجھ کر ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ لینے دیں، پھر بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ جیل سے وہ جو وکالت ناموں کا معاملہ تھا، اس کے اوپر آج خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جیل حکام کہہ رہے ہیں کہ وکالت نامے تو تیار تھے، آپ کے وکیل ہی نہیں اٹھانے آئے۔ نہیں، غلط کہہ رہے ہیں، وکیل جاتے رہے ہیں۔ ان کی یہی عادت ہے جھوٹ بولنے کی، دوسروں پہ ایلیگیشنز لگانے کی۔ اور آپ نے کہا کہ حل کیا ہے؟ دیکھیں، جو دوسری طرف ہیں ان کو وہ میں اکثر جو ان کے ٹاؤٹ صحافی یلو جرنلسٹ ہیں ان کے پڑھتی ہوں کہ جی دا ادر سائڈ اینڈ آرمی از ویری کمفرٹیبل اینڈ ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی اور خان صاحب سے کرنے کی۔ تو میں ان کو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر وہ اتنے کمفرٹیبل ہیں، تھنگس آر سو مچ انڈر دیئر کنٹرول، تو پھر وہ ملاقات کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ ایک ملاقات سے اتنا ڈر رہے ہیں؟ مطلب کیا ہو جائے گا اگر ہماری فیملی کی ملاقات ہوگی؟ اگر آپ کی چیزیں اتنے کنٹرول میں ہیں آپ کے، اور آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب سے، تو پھر آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کرنے دیجئے۔ اور بی بی تو ویسے بھی نہیں سیاست میں بولتی، ان سے کیا کیا ڈر ہے آپ کو کہ خاتون سے آپ اس کی فیملی کو نہیں ملنے دے رہے؟ اور میکسیمم آپ کیا کر لیں گے؟ آپ ان دونوں کو جیل میں رکھ کے شہید کر دیں گے، آپ یہی کر سکتے ہیں نا۔ اس سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ اور اس کی جو ریپرکشنز ہوں گی پاکستان پہ، اگر آپ ان کو پاکستان کا خیال ہوتا تو اس طرح کے کام ہی نہ کر رہے ہوتے۔ تو کیا ریپرکشنز کے لیے یہ ریڈی ہوں گے؟ فائن، لیکن کیا کر لیں گے؟ کتنا کچھ زیادہ کر لیں گے؟ دنیا میں بہت سارے فرعون آئے اور چلے گئے۔ آخری ملاقات جب ہوئی بشرا بی بی سے آپ کی، جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں، اگر اس نقشے کو ذہن میں لائیں تو بڑا خوفناک ہے کہ آپ ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں، دیواروں پہ کیڑے ہوں، اور آپ کے سیل میں جب پانی آئے تو آپ کو کرنٹ لگ جائے، آپ کو لکڑی کی چیز دی جائے کہ اس سے بٹن بند کر دیں، آن کر دیں۔ یہ ایک بڑا خوفناک منظر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہاں پر انسان جواب دے جاتا ہے، جیل جو ہے وہ حال پوچھتی ہے انسان سے۔ تو کب تک سٹینڈ کریں گی بشرا بی بی؟ کیا کوئی ملاقات ہوئی جو آخری اس میں کوئی بات بتائی ہو، یا کوئی ایک تاثر ملا ہو کہ وہ کس حد تک تیار ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک یہ حد سے بڑھتا ہوا ظلم نظر آ رہا ہے۔ آم، اس سے بھی زیادہ ظلم ہے۔ ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، 20 کلو وزن کا کم ہو گیا ہے۔ ان کے سیل میں ابھی تک گٹر کا ڈھکنا کھلا ہے، جس سے چوہے اور کیڑے ابھی تک ان کے سیل میں آتے ہیں۔ ساری طرح کا ان کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن ایمان ہے نا، وہ اسی صبر میں بیٹھی ہیں کہ میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے اور میرا رب میرے لیے آسانی کرے گا۔ اور نہیں بھی کرے گا تو پھر جو لوگ بالکل اسلام کا مطلب ہے سبمشن، جو لوگ خدا کے اوپر اتنا سبمٹ کر دیتے ہیں نا، تو یہ دنیا ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن لاسٹ جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ایک پیغام پہنچایا، انہوں نے باقی تو اپنی طبیعت کی بات کی۔ انہوں نے کہا میری ماں کو جا کے کہہ دینا کہ انہوں نے میرے پہ بہت ظلم کیا۔ انہوں نے امی کے لیے پیغام پہنچایا، اور وہ بڑی بہادر خاتون ہے۔ اور مجھے یہ سوچ کے آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ پیغام پہنچایا تو وہ کتنی تکلیف میں ہوں گی کہ انہوں نے اپنی بوڑھی والدہ کے لیے یہ پیغام پہنچایا کہ امی انہوں نے میرے پہ بہت ظلم کیا ہے۔ آپ یہ سوچیں۔ اور میں ان سے زیادہ مجھے ان پارٹی کے لوگوں پہ بھی غصہ آتا ہے جو کہ دوسری طرف میں ان کے ساتھ ہنسی خوشی کہہ کہے پارٹیز اور کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ خان صاحب اور ان کی بیوی اور باقی قیدی کس حال میں؟ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ سوشل بائیک آؤٹ کرو، کم از کم اتنا تو کرو کہ ان سے ہاتھ نہ ملاؤ، کم از کم اتنا تو کرو کہ ان کو اپنا غصہ دکھاؤ۔ تم لوگوں میں کوئی غیرت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ، آپ نے دیکھا ہوگا میری ٹویٹس میں بھی، میں دوسری سائڈ پہ اتنی تنقید نہیں کرتی جتنی آپ نے، کیونکہ اپنا گھر صحیح ہوگا صاف ہوگا تو آپ دوسرے سے کوئی بات کریں گے نا۔ جب آپ کے خود ہی جو ہیں پارٹی میں آپ کے اس طرح کے لوگ ہوں گے تو آپ کسی سے کیا بات کریں گے؟ تو اٹس اللہ کے اوپر مجھے پتا بی بی کا ایمان بہت مضبوط ہے، خان صاحب کا بھی۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ لوگ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ ان کو جیل میں شہید کر دیں گے بس، اور تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ٹارچر کر لیں گے، اور کر رہے ہیں، بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، میری والدہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بیٹی کو کب سے نہیں ملی۔ اسی طرح اور مائیں جن کے بچے جیل میں بے گناہ، ان کو بھی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی طرح سے کوئی موٹیو یا کوئی پیغام سامنے آیا کہ یہ تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا خان صاحب کو مجبور کرنا ہے، منانا ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے؟ کوئی لاجک سمجھ آئی آپ کو ابھی تک؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ بی بی کو تنگ کرنا تو اسی لیے ہے نا، کہ ان کو ٹارچر کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ خان صاحب تنگ ہو گئے، ان کو اپنی بیگم کا خیال ہے۔
تو اس کے پیچھے یہی لاجک ہے، لیکن دونوں ہیں اس کا کوئی ظاہری کوئی بات ہے۔ وربلی کہا گیا کسی سٹیج کے اوپر کہ کوئی فیسلٹیشن دے دیں گے خان صاحب کو، یا کوئی پیغام بھیجا گیا، یا بی بی کے ذریعے بھیجا گیا کہ خان نہیں، یہ صاحب؟ سب اڑاتے ہیں، یہ سب باتیں اڑاتے ہیں، یہ بالکل اڑاتے ہیں یہ جو ہے جب ایران ٹاکس ہو رہی تھیں تو اس درمیان میں بھی مجھے پارٹی کے کچھ لوگوں نے بولا کہ جی اوپر سے کہا گیا کہ آپ چپ رہیں، آپ کوئی جو ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں آپ چپ رہیں، تو اس کے بعد ہم خان صاحب کو ہاسپٹل جو ہے شفٹ کر دیں گے، پر کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے ان لوگوں کو پھر میسج کیا، میں نے کہا یا تو آپ بیوقوف ہیں یا آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ آپ بار بار انہی لوگوں کی باتوں میں آ کے انہی لوگوں کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں۔ آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں، تو پھر یا تو آپ بہت بیوقوف ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ مطلب آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو اتنا الجھا لیتے ہیں باتوں میں، لیکن اٹس جسٹ گوئنگ بیونڈ۔ اور میں نے پھر وہی کہا کہ اس سے سب سے پہلے جو پارٹی میں سینئر لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے دوسری طرف کا سوشل بائک آؤٹ کریں، کانسٹیٹیوشنل بائک آؤٹ کریں۔ ابھی بجٹ تھا وغیرہ وغیرہ، آئی ڈونٹ سی اینی اسٹریٹجی آن بہاف آف پی ٹی آئی انفارچونیٹلی۔ یہ کیا سمجھے؟ کیونکہ آپ تو چلے خان صاحب کی شادی سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تھی، آپ تو تب بھی ایکٹیو رہتی تھی۔ یہ جو لیڈرشپ ہے، جو کہ آپ کی لیڈرشپ ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ ابھی کہہ رہی ہیں کوئی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی، تو اگر پارٹی کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے تو پھر تو یہی ہے کہ دعائیں کریں اور اللہ پاک رحم کرے، اور تو ظاہر سی بات ہے ورکر ڈیڈیکیٹڈ ہے، پارٹی کچھ نہیں کر رہی، تو اب حکومت خود تو نہیں ریلیف دے گی خان صاحب کو؟ نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے پارٹی کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے پارٹی کی کچھ اسٹریٹجی ہو۔ اب میں پرسنلی، آپ دیکھیں سلمان اکرم صاحب راجہ صاحب بہت اچھے ڈیسنٹ انسان ہیں، پرسنل لیول پہ باقی سبھی اچھے ڈیسنٹ انسان ہیں، تو کیونکہ میں پاکستان میں نہیں ہوں تو میں ان سے جیسے پرسنل میٹنگ کر کے پوچھوں گی آپ کا کیا پلان ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے ان کا ہو، لیکن میں اب جو ایک چیز دیکھ رہی ہوں، ٹرینڈ دیکھ رہی ہوں، میں اپنی آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے اوورسیز بھی، میں ابھی بھی امریکہ سے ہو کے آئی اور میں جہاں بھی جاتی ہوں تو وہاں پہ بھی پاکستانی ڈائسپورا دے کین ڈو اینی تھنگ فار خان صاحب، اینڈ دے آر ولنگ ٹو کمٹ منی، ٹائم، ایفرٹ، پاکستان جانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایک کال دے، ہمیں کوئی کوآرڈینیٹ کرے۔ تو اگر پی ٹی آئی اتنا کچھ پلان نہیں کری تو مجھے اکثر ورکرز اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ وی ہیو ٹو ٹیک تھنگس ان آور اون ہینڈس۔ اب ان کو ایک ایسا لیڈرشپ گیپ نظر آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ول فائنڈ۔ اب یہی ڈینجرس بات بھی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو اتنا کر دیں، ہوپ لیس کر دیں کہ وہ پھر چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو وہ آپ پھر ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے، کوئی بھی نہیں کر پائے گا پھر۔